بلکہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، بلکہ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں، جہاں گھر جا تیرا بیٹا تجھے مل جائے گا، او نا سبحان اللہ، جہاں گھر جا تیرا بیٹا تجھے مل جائے گا۔ وہ عورت روتے روتے گھر پہنچی، بیٹا نہیں ملا، واپسی آ گئی۔ اس کو پتا ہے نا دربار غوثیہ تو ملے گا، کیوں نہیں ملے گا یہاں سے، اور یہیں سے تو ملتا ہے۔ تو پھر دوبارہ آ گئی، جب دوبارہ آئی حضور میرا بیٹا نہیں ملا، آپ مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا جا گھر جا، تجھے تیرا بیٹا مل جائے گا۔ تو پھر دوبارہ واپسی آ گئی۔ اب جب دوبارہ گئی گھر پہ پہنچی، بیٹا نہیں، پھر آئی، بولا حضور میرا بیٹا نہیں ملا، آپ نے فرمایا جا انشاءاللہ تجھے میرا بیٹا مل جائے گا۔ اب وہ جب نکلی نا باہر، غوث پاک نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ پہلے تم ایک بار کہتا تھا تو کر دیتا تھا، اب 3 بار ہو گیا ہے، تو یہ خالی ہاتھ آ رہی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنے سے لفظ کہے نا رونے لگے یار، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نے فرمایا عبد القادر تو رو مت، تو رو مت، تو میرے نبی کی آل ہے، میرا پیارا ہے، بڑی محبت کرتا ہوں اس سے، رو مت۔ عبد القادر جب تم نے پہلی بار کہا تھا نا تو ہم نے سمندر کے اندر مچھلیوں کو حکم دیا تھا اس کے سارے ذرات کو جمع کر لو۔ دوسری مرتبہ کہا ہم نے اس کو باہر نکالا، اس کو جان ڈال دی۔ تیسری مرتبہ کہا ہم نے اس سے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچا دیا ہے۔ یا غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی، غور کریں آپ، مردہ بھی زندہ ہو جائے، وہ ہے پیران پیر۔ وہ جب ہی کہتے ہیں ہم جن کو اپنا جو ہے پیر کہتے ہیں، یعنی ہمارے بڑے ہیں زمانے والے، انہیں پیران پیر کہتے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے تیری شان کو، غوث الورا جن پہ کرم ہوتا ہے وہ آج بھی دستگیر کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں غوث پاک کا کرم ہے یار، آج بھی کوئی ایسا وقت نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ارے غوث پاک تو وہی کھڑے کھڑے انسان کو ولی بنا دیتے ہیں، کھڑے کھڑے نواز دیتے ہیں، کھڑے کھڑے عطا کر دیتے ہیں۔ غوث پاک پیران پیر کی چوکھٹ پہ ایک شخص آ گیا، کون تھا؟ جس کو ولایت ملی، غرور و تکبر کرنے لگا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑا ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، رب نے پکڑ کر لی، منہ کے بل زمین پر آیا، مارا نہیں زمین پر ہی آیا۔ جب زمین پر آیا نا تو اب اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں گیا، پتہ ہے کہاں گیا؟ غوث پاک کی چوکھٹ پہ گیا ہے۔ غوث پاک کی 100 کرامات کتاب کا نام اٹھا کے واقعات پڑھ لے گا، کیونکہ اگر میں آپ کو عربی کتابیں بتاؤں گا باجت الاسرار تفریح الخاطر تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اب آپ آگے چلیں۔ غوث پاک مینان پیر کی چوکھٹ پہ آیا، جب غوث پاک مینان پیر کی چوکھٹ پہ آ گیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا، اب رو رہا ہے کہ کاش مجھے دوبارہ ولی بنا دے، کاش مجھے دوبارہ ولایت مل جائے، کاش مجھے دوبارہ مل جائے، کاش مجھے دوبارہ مل جائے۔ روتا رہا، کافی دیر گزر گئی۔ غوث پاک کے خلیفہ شیخ علی ہیبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابھی تشریف لائے۔ آپ نے آگے دیکھا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بولا حضور بات یہ ہے کہ وہ مجھے ولایت ملی تھی لیکن اب جو ہے وہ چھن گئی، میں نے غرور کیا تو مجھے زمین پہ پھینک دیا ہے۔ اب رونے لگا وہ۔ علی ہیبت گئے غوث پاک کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا بیٹھ کچھ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے کوئی نہ کوئی تو جواب آئے گا۔ اب غوث پاک کی بارگاہ میں اندر پہنچے، یا حضور ایک سوال کرنا ہے۔ بولا بولیں سوال کیا ہے؟ حالانکہ غوث تو جانتا ہے نا کشف حال کو کیا کہنے والا ہے۔ حضور سوال یہ کسی کو ولایت ملے پھر وہ آسمان پہ اڑے، پھر بولے مجھ سے بولا کوئی نہیں، اور پھر اسے منہ کے بل زمین پہ پھینک دیا جائے غرور کرنے کی وجہ سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا گرنے کے بعد پھر وہ ہماری چوکھٹ پہ آ جائے، اب تو کیا کہتا ہے؟ گرنے کے بعد اب وہ ہماری چوکھٹ پہ، اب تو کیا کہتا ہے؟ بولا حضور میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر ایک کام کر، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اس کو دوبارہ ولی بنا دے، مانا گناہ گار تھا، مانا سیاہ کار تھا، مانا خطا کار تھا، مانا بدکار تھا، غرور تکبر کر لیا، پر مالک اس کو ولی بنا دے۔ اللہ اکبر، دعا کرنے آواز آتی ہے۔ عبد القادر 360 ولیوں نے دعا کی ہے، 360 اولیاء اکرام، 360 ولیوں نے دعا کی ہے، ہم نے قبول نہیں کی۔ غرور کیا نا ہم نے، ہم نے نہیں قبول کیا۔ غوث پاک جواب کہہ دیتے ہیں مولا جب نہیں قبول کرنی تھی تو پھر ٹھیک ہے کہیں اور بھیجتا، ادھر کیوں بھیجا ہے اس نے؟ ادھر کیوں بھیجا ہے؟ جب نہیں قبول کرنی تھی نا تو پھر ادھر کیوں آیا مولا؟ بندہ چلتا بھی ہے کہیں تو تیرا حکم ہوتا ہے تو چلتا ہے نا، تو نے دل میں ڈالا نا دربار غوثیت بجائے، جبھی تو آیا نا۔ رب نے جواب دیا عبد القادر ہم نے اسے تیرے حوالے کیا، چاہے تو اپنا بنا لے چاہے بیگانہ کر دے۔ غوث پاک پیران پیر کہنے لگے علی ہیبتی اٹھ، دعا قبول ہو گئی، اب باہر چل۔ باہر لے کے گئے، اس کو اٹھایا سینے سے لگا دیا، اور سینے سے لگانے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ آئندہ کبھی غرور نہیں کرو گے، منصب چاہے کتنا بڑا کیوں نہ،
اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت غرور نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا دل سے کر. ایک بار سنی دل سے. اب تیرے لیے ہم دعا کر کے آئے ہیں, اب تیرے لیے ہم دعا کر کے آئے ہیں, دل سے کر. اللہ اکبر. غوث پاک پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں کیا؟ اور بات یہ ہے کہ غوث پاک پیران پیر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آج تمہیں دوبارہ نواز دیا جائے نا تو پھر عقل کرنا, کبھی غرور مت کرنا. عقل کرنا, کبھی غرور نہ کرنا. اللہ کو بڑائی کبھی پسند نہیں ہے, اللہ کو بڑائی کبھی پسند نہیں ہے. اگر یاد رکھو اگر بڑائی ہوئی پھر آئندہ تمہارا معاملہ خراب ہوگا. اس نے کہا میں کبھی کچھ نہیں کروں گا. اور پھر وہ غوث پاک کے قدموں میں جو گرا نا, آپ نے ایسے اٹھایا, ایک ہی نظر میں ولی بنا دیا اس کو. پہلے سمجھایا پھر بنایا, ایسے نہیں ڈائریکٹ بنایا, نہیں, پہلے سمجھایا اور پھر بنایا. آج ہم تھوڑا غور کریں یار, ہمیں تھوڑا سا اونچا منصب مل جائے, ہمیں تھوڑا کوئی اچھا بول دے, فلاں عالم ہے, فلاں نعت خواہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم تو کہتے ہیں ہمیں پروٹوکول چاہیے, ہمیں تو لینے کے لیے کوئی بننے لینے کے لیے آئے, ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے, ہمیں تو ویسا ہونا چاہیے, میں آیا ہوں مجھے جلدی پڑھوا دیا جائے, میں آیا ہوں میرا بیان کروایا جائے. ایک بات تو یہ بتائیں, وہ جو پہلے آئے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جو پہلے آئے وہ کیا کر رہے ہیں. آج تھوڑا سا غور کرنا کہ غوث پاک پیران پیر نے ہمیں بہت بڑی بات سمجھا دی, زندگی میں غرور مت کرنا, کر لیا تو برباد ہو جاؤ گے, پھر کبھی آباد نہیں کیے جاؤ گے. غوث پاک پیران پیر عبد القادر جیلانی, آخری بات کر رہا ہوں, اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا تھا, دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کی بگڑیاں بناتے ہیں. دنیا سے جانے کے بعد بھی غوث پاک پیران پیر کی بارگاہ میں ایک شخص بہت دور سے آیا کہ میں غوث پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا کسی کے ہاتھ پہ. بڑی دور سے آیا. اچھا جب پہنچا بغداد, لوگوں نے بتایا وہ تو وصال کر گئے, وہ تو پردہ فرما گئے دنیا سے. انہوں نے کہا, اس شخص نے کہا اچھا ایک بات تو بتاؤ, ان کی جگہ پہ کوئی اور ہے تو اس کو بلا لو. کہا ان کے بیٹے ہیں شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی, ان کو بلائیں. شیخ عبد الرزاق آئے, بولا حضور آپ کے والد کا انتقال ہے, بالکل پردہ فرما گا دنیا سے میرے والد. بولا میں تو قسم کھا کر آیا تھا ان کے علاقے میں بیعت نہیں کروں گا, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کروں گا. شیخ عبد الرزاق کہنے لگے جب تو قسم کھا کے آیا تھا, نیت کر کے آیا تھا, لوگوں پھر سے میرے باپ کے مزار پہ لے کے جاؤ. یہ نہیں کہا کہ اب قسم خان سے پوری کریں, میرے باپ کے مزار پہ لے کے جاؤ, وہی یہ بات کرے گا جا کے. اب وہاں گیا, عقیدے والا تھا نا, اگر کچے عقیدے والا ہوتا تو گھر چلا جاتا, پکے عقیدے والا تھا نا, قبر کے بعد جا کے کھڑا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں ولی دیتا کیا ہے, میں نے کہا یہ بندہ بتائے گا ولی کیا دے رہا ہے. اب مزار پہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے, یا عبد القادر اغثنی, یا عبد القادر کرم نا, عبد القادر اتنی دور سے آیا ہوں. اور آپ پردہ کر گئے, میں تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آیا تھا, میں تو آپ کو اتنا بڑا مانتا تھا. رونے لگا پیران پیر کی بارگاہ میں, کافی دیر روتا رہا. روتے روتے اس کا عالم کیا ہوا. کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں جو روتا ہے نا, ایک بات یاد رکھنا, اللہ اس کو پھر کہیں پہ رونے نہیں دیتا, کہیں پر رونے نہیں دیتا, اس کو ہمیشہ خوشیاں عطا کرتا. جب ہی کہتے ہیں 5 نمازیں ملی ہیں, سجدوں میں رویا کرو, سر رکھ کے رویا کرو. وہ کہتے ہیں جو سجدوں میں رو جاتا ہے پھر وہ مدینے کی گلیوں میں کھو جاتا ہے. اور پھر جب وہ رویا تو رونا اس کا کام آ گیا, پیران پیر کا مزار کھل گیا, پیران پیر بھاگ تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا رکھ میرے ہاتھ پہ ہاتھ, اور پڑھ جو میں پڑھاتا ہوں آج تجھے اپنا مرید بناتا ہوں. مرید بن گیا, اب بھی رو رہا ہے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم تو یہی کہیں گے نا بھائی رو اس لیے رہا ہوگا, خوشی ہوگی غوث پاک کے ہاتھ پہ بیٹھ, نہیں رو رہا ہے. پیران پیر کہنے لگے اب کیوں رو رہا ہے, تو بچا حضور